السلام علیکم جی، دس از المینا آغا. دس لیکچر از اباؤٹ سافٹ امیج آف دی کنٹری. سافٹ امیج آف دی کنٹری کیا ہوتا ہے یا کسی بھی ملک کا سافٹ امیج ہوتا کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ذرا بریفلی بتا دوں کہ ملک کے بجائے آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر دیکھیں یا آپ کی انڈیویجول لائف میں اگر دیکھیں تو کیا چیز جو ہے ریلیٹ کرتی ہے سافٹ امیج کے ساتھ. جس طرح کسی ملک کے لیے سافٹ امیج امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے، اسی طرح ایک انڈیویجول کے لیے سافٹ اسکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں تاکہ وہ سیل کر سکے جو بھی اس کا پروڈکٹ ہے یا سروسز ہیں. فار انسٹنس a lot of multinational companies or even at some point national level companies also train their employees for soft skill training. What is soft skill training? The way they sell themselves, the way they talk, they walk, they actually represent their organization, they actually way they represent themselves. This is all about soft skills. اسی طرح جب سافٹ اسکلز ہوتی ہیں کسی بھی انڈیویجول میں تو ہی گیٹ سکسیزفل ان پروموٹنگ ہز برانڈ یا پھر ہی از ایکچولی سکسیزفل ان پروموٹنگ دی آئیڈیا ہی وانٹس، اس کو سیل کرنے میں سروسز کے حوالے سے یا انڈیویجولی پروڈکٹ کو سیل کرنے میں. اب بات کرتے ہیں ہم سافٹ امیج آف دا کنٹری کی کہ کسی کنٹری کے لیے آخر سافٹ امیج کی کیوں ضرورت ہوتی ہے. کسی کنٹری کے لیے سافٹ امیج کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے جس طرح ہمارے لیے بائی لیٹرل ٹائز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ملٹی لیٹرل ٹائز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. فارن پالیسی جو ہے ہر ملک کی ہم دیکھتے ہیں کہ فارن پالیسی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اگر آپ پروگریسو نیشن بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایون ابھی پروگریسو سے نیچے لیول کے اوپر بھی ہیں تو بھی فارن پالیسی آپ کی اسٹیٹ کی ہوتی ہے کیونکہ وزارت خارجہ سے ہی جو ہے آپ چیزوں کو انٹر کنیکٹ کرتے ہیں ممالک کو، چاہے وہ مسلم اتحاد ہو، چاہے وہ ڈفرینٹ ایلائز ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فارن پالیسی از ریئلی امپورٹنٹ فار اس. اب فارن پالیسی کیا کرتی ہے؟ وہ ایک برج ہوتی ہے اور تمام تر ممالک کے ساتھ آپ کے ملک کو کنیکٹ کرتی ہے اور آپ کے تعلقات کو جو ہے بہتر کرتی ہے. اب وہ آپ کے جو تعلقات بہتر ہوتے ہیں وہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن بھی ہو سکتے ہیں، ٹریڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مین پرپز جو فارن پالیسی کا ہے وہ آپ کو ریکگنیشن دینا ہے تاکہ آپ کو لوگ باہر دوسرے ممالک میں آپ کی بھی ایک جو ساکھ ہے اس کو جانا جائے. ایک ساورن اسٹیٹ کے لیے فارن پالیسی، فارن منسٹری ہم دیکھتے ہیں. فارن منسٹری کا بھی جو ایک پارٹ ہے، ایک ایلیمنٹ ہے، وہ سافٹ امیج کے لیے کام کر رہا ہے. جس طرح ایمبیسیز اور کونسلیٹس ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی ایک اسپیسیفک ایک بجٹ ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی ایلوکیٹ کرتی ہیں اسی سافٹ امیج کے حوالے سے. اور ساری ڈفرینٹ کونسلیٹس جو ہوتی ہیں وہ کوئی آرٹ کے اوپر کچھ کام کرتی ہیں، کچھ کلچر کے اوپر کام کرتی ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ لوگ کام کرتے ہیں. لیکن اب ہم آتے ہیں، یہ تو فارن پالیسی کا ایک اپنا ڈومین ہو گیا، وہ بہت سارے ڈفرینٹ ڈومینس میں کام کرتے ہیں، ایمبیسیڈرز، کونسلیٹس اینڈ کمپلیٹ فارن پالیسی. دین اٹس انوالو انٹو بائی لیٹرل ٹاک، ملٹی لیٹرل ٹاک. یہ تو سارا ایک فارن پالیسی کا ڈومین ہو گیا. اب آتے ہیں دوبارہ سافٹ امیج آف کنٹری کی طرف. فارن پالیسی جو ہے سافٹ امیج کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور پیوٹل رول ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ. اب انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے کیا یہ چیز؟ سافٹ امیج جو ہے بیسیکلی اٹس سمپلی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یو ایس پی، یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے آپ کے ملک کا. آپ اپنے ملک کو کیسے مطلب کیسے کسی اور کو ریکگنائز کرائیں گے؟ تو یہ آپ کی یا تو آپ جس طرح بولتے ہیں نا کہ یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے اس پروڈکٹ کا، اسی طرح ملک کا کیا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے. جو ملک کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوگا وہ ایکچولی حصہ بن جائے گا آپ کے ملک کی سافٹ امیج کا. سافٹ امیج سے آپ کو جتنی ریکگنیشن ملے گی اتنے آپ کے بائلیٹرل ٹائز، اتنے آپ کے ملٹی لیٹرل ٹائز اچھے ہوں گے، آپ کی ڈپلومیسی اسٹرانگ ہوگی، آپ کی فارن پالیسی بہت اچھے سے آپریٹ کرے گی. اور یہ فارن پالیسی بہت لانگ ٹرم کا ایک پروسیس ہے، بہت زیادہ ایک لانگ فیز کا کام ہے. جس طرح انفارچونیٹلی لاسٹ گورنمنٹ کے ٹینیور میں ہم نے دیکھا کہ فارن پالیسی کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہوا، کوئی فوکس ہی نہیں تھا فارن پالیسی کے اوپر، جو کہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کافی 5 سال فارن پالیسی پر کام نہ کرنا از جسٹ لائک کہ ہم بہت کئی سال پیچھے جا چکے ہیں. اب کچھ سافٹ سکلز کو ڈسکس کرتے ہیں. میں سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کی سافٹ سکلز کے حوالے سے آؤں گی کہ اسٹوڈنٹس کیسے جو ہے پیوٹل رول پلے کر سکتے ہیں اپنا سافٹ سکلز کے حوالے سے. بہت ساری انٹرنیشنل اسکالرشپ پروگرامز ہوتی ہیں، بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی فیلوشپس ہوتی ہیں. جب آپ کسی اور اسٹیٹ میں جاتے ہیں
obviously آپ میرٹ کے اوپر جاتے ہیں, آپ کوالیفائی کرتے ہیں ان اسٹینڈرڈس کو, تبھی آپ کو بلایا جاتا ہے, ایسے آپ کو نہیں بلایا جاتا. تو جب آپ وہ اسٹینڈرڈس کوالیفائی کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ملک کا نام, جھنڈا, آپ کے ملک کا فلیگ کیری کر کے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کا نام آپ کی آئیڈینٹی صرف نہیں ہے, آپ کا نام ایکچولی آپ کا ریلیجن, آپ کی نیشنلٹی, آپ کا جینڈر, یہ ساری چیزیں بعد میں آپ کی کیریکٹرسٹکس, آپ کا اوور آل چیزیں جو ہے آپ کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی بناتی ہیں. تو جب آپ یہ انڈیویجول پرسنالٹی لے کر جاتے ہیں کسی اور اسٹیٹ میں, تو آپ اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آئی ایم پاکستانی اور یہ میرا ملک ہے. تو اوبویسلی آپ اپنے ملک کو ریکگنیشن دے رہے ہیں. یہ تو ہو گیا آپ کا تعلیمی میدان جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ریکگنائز کرانا ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے گلوبلی اسکالرشپس کے اوپر نہیں جاتے, یا پھر انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی نہیں جاتے, کیونکہ ہر کسی کے لیے افورڈ کرنا باہر اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہمارے جاتے ہیں باہر, وہ ہمارے لیے اگر وہاں جا کے اپنے ملک کو پروموٹ کریں, اپنے ایک پیٹریوٹزم کو یاد رکھیں, وہاں پہ ڈفرینٹ کمیٹیز میں جا کے بتائیں کہ ہمارا کیا ملک ہے, ہماری کیا اسپیشلٹیز ہیں, کیا کیا ہماری خوبیاں ہیں, اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ ضرور وہاں پہ ٹریول کریں, اور ٹریول کا بھی مشورہ دیں, لیکن سیف طریقے سے دیں. ان کو ایس او پیز بتائیں, کیا کیا ایس او پیز ہو سکتی ہیں فالو کرنے کے لیے, کیا بیسیکلی کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا ہو سکتا ہے. ہر چیز کے ساتھ جو ہے آپ اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچیں. اپنا کام کرتے ہوئے جدھر بھی آپ جا رہے ہیں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں. تو یہ ہمارے لیے ایک لانگ ٹرم میں ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. اب آ جاتے ہیں ان جنرل کچھ سافٹ امیج کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کچھ سافٹ امیج کیا ہیں یا سافٹ پاور کیا ہے. کچھ ڈفرینٹ ممالک کی, جیسے اسپیسیفکلی اگر ہم بات کر لیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ایک اسپیسیفک پرٹیکولر کنٹری جہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے, تو وہ اس ملک کی ایک جو ہے سافٹ پاور ہو گئی. پھر پاکستان کے, اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں, تو پاکستان جو ہے پیس کیپنگ مشنز میں جو ہے سب سے آگے رہا ہے. پاکستان ہیڈ بین نمبر 1 ان دا ورلڈ. پاکستان پیس کیپنگ مشن میں جانا جاتا ہے گلوبلی, اور پاکستان کو ایڈمائر کیا جاتا ہے, پاکستان کی تعریفیں ہوتی ہیں, سراہا جاتا ہے. یہ پیس کیپنگ مشن میں پاکستانیز آر دا بیسٹ, پاکستانیز آر نمبر 1 جن کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. اور آئی ایس پی آر بھی جو ہے اس بارے میں بات کر چکا ہے. یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کو جو ہے نمبر 1 رینک کیا ہے. پولیس, آرمی آفیسرز پاکستان کے جو ہے بہت اچھے مانے جاتے ہیں اکراس دا گلوب. اور پاکستان کے انجینئرز, پاکستان کے ڈاکٹرز جو ہے انٹرنیشنلی سرو کرتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا. اور دوسرا جو ہے اس کے علاوہ یو این او جو ہے اپریشیٹ کرتا رہتا ہے ان چیزوں کو. اور کچھ پرٹیکولرلی جو ہے بہت ساری انڈسٹریز ہیں, وہ بھی جو ہے پاکستان کی کچھ انڈسٹریز کے حوالے سے بات نہیں کروں گی, لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں جو ہے بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو ان کا اپنے ملک کا سافٹ امیج جو ہے سیل کرتی ہیں, جیسے آرٹس, کلچر, انٹرٹینمنٹ, بہت ساری انڈسٹریز ہوتی ہیں. جس طرح ٹرکش ڈرامے کی اگر ہم بات کر لیں, ارطغرل غازی, جس کو وہ دریلس ارطغرل جو ٹرکی میں آنر ہوا. ٹرکی میں 4-5 سال سے ڈرامہ چل رہا ہے, اس کے ڈفرینٹ سیزنز چل رہے ہیں. پاکستان میں فائنلی پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جب سے آنر ہوا ہے سیزن 1, تب سے اس کی دھوم مچ چکی ہے. اور پی ٹی وی کی بھی جو جو بالکل روح ختم ہو گئی تھی, اس کی لگتا تھا روح قبض ہو چکی ہے, مر چکا ہے پی ٹی وی بھی دوبارہ سے ریوائیو ہو گیا, اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی ایپیسوڈز آن ایئر کر رہے ہیں کیونکہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. اب ارطغرل غازی نے ایک ڈرامہ سیریل نے ٹرکی کے لیے ایک سافٹ امیج کا کام کیا, ٹرکی کو ریپرزینٹ کرایا, جہاں پر ٹرکی کی ڈرامہ انڈسٹری میں جو ہے بہت زیادہ ویسٹرن ایلیمنٹ دکھائی دیتا ہے. وہاں پہ ارطغرل غازی نے آ کے اس کو وائپ آف کر دیا, ایک دم وائپ آف کر دیا, کہ صرف اور صرف ویسٹرن مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں ہیں ٹرکی میں. ابھی بھی ٹرکی میں اس کیٹیگری کے لوگ بھی ہیں جو اسلام اور دین کے اوپر اتنے پابند ہیں, اور جو اسلام کو اپنی آئیڈینٹی آگے اپنی لیگیسی کو کیری کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یوزلی ایک پرسیپشن ہو گیا تھا کہ ٹرکی, کیونکہ بارڈر بھی رشیا بھی لگتا ہے ان کے ساتھ, اور جو ہے کس طرح جو ہے ٹرکی قریب ہے ویسٹ کے, اور کتنا زیادہ ویسٹرنائز ہوتا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ایک کویشچن ریز کر رہی تھی. اس کو اس نے جو ہے ٹرکی کے لیے واپس یو ایس پی بنا دیا. ٹرکی کے بارے میں وہ اسٹیٹس بھی بات کرنے لگی جو مسلم دشمن اسٹیٹس ہیں.
چاہے برے سے ہی بات کرنے کیوں نہ لگے لیکن ٹرکی کے بارے میں بات کرنے لگی. وہ بہت سارے مسلم ممالک جو اپیرنٹلی مسلم ہیں لیکن شاید ان کے اندر یہ ہپوکریسی بہت زیادہ ہپوکریٹ ہیں وہ لوگ, انہوں نے بین بھی کیا, فتوے بھی اس کے اوپر لگائے اور بہت ساری سچویشن ایسی ہم نے دیکھی. تو یعنی ٹرکی کو سیل کر گیا ارطغرل غازی. پاکستان میں 90s کے ایرا میں ہماری ڈرامہ انڈسٹری ایسی ہوا کرتی تھی کہ جس کی لوگ تعریف کیا کرتے تھے, لوگ اس سے سیکھا کرتے تھے. انڈیا میں آج بھی پاکستان کے جو 90s کے جو شاہکار ہیں ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے, لیکن ہم جو ہیں کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا, اب ہم وہ کر رہے ہیں. ہم نے انڈین ولگر کانٹینٹ کو کاپی کرنا شروع کر دیا اور اپنی لیگیسی بھول گئے. انڈینز اپنی اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں ہمارا وہ 90s کا ایرا کا کانٹینٹ, اور بہت سارے جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں, لیکن ہم ان کی رخ پہ چلنا شروع ہو گئے, ہم اپنی لیگیسی بھولنا شروع ہو گئے. تو ہماری جو انڈسٹری ہے اس کا ڈاؤن فال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح وہ نیچے آ رہی ہے انڈسٹری. سو دس از اے بگ کوشچن مارک کہ کیوں آ رہی ہے نیچے, کس لیے نیچے آ رہی ہے. اور جو ایک انڈسٹری ہمارا سافٹ امیج بن سکتی تھی ہم نے اس کو خود ہی ختم کر دیا. بجٹ کی صرف ہر جگہ پہ بات نہیں ہوتی, یہ کیونکہ کانٹینٹ کی بھی بات ہوتی ہے کہ کانٹینٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے پروڈیوس کر دیا. تو لوگ صرف یہ نہیں دیکھنا چاہتے, اگر آپ اچھے سے اچھا کام کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی لوگ اس کو دیکھیں گے. اگر ہم بات کریں کچھ قوالی کے حوالے سے, نصرت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے ایک انہوں نے سافٹ امیج, سافٹ پاور کا کام کیا, کیونکہ قوالی سے لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں نصرت فتح علی خان کو, اور نصرت فتح علی خان پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے. یہاں پہ ہو جاتی ہے دوبارہ سے سافٹ پاور سامنے آ جاتی ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کرکٹ اور ہاکی پاکستان کو ریپرزینٹ کراتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, ڈاکٹرز, انجینئرز ہمیں باہر ریپرزینٹ کراتے ہیں. اب تو ہمارے سافٹ ویئر انجینئرز بھی ہمیں بہت زیادہ ریپرزینٹ کرا رہے ہیں. پی آئی اے کی اگر ہم بات کریں, ایویشن انڈسٹری کو کھڑا کرنے والا برانڈ پی آئی اے تھا. وہ الگ بات ہے کہ اب اپنا حال کچھ اور ہو چکا ہے, لیکن جو ایویشن انڈسٹری جس نے بنائی وہ پی آئی اے نے ہی بنائی. اور دوسرا پی آئی اے جو ہے بینگ اے فلیگ کیریئر پاکستان کے لیے اس نے سافٹ امیج کا کام کیا. اور اب آ جاتا ہے ریفیوجیز کے اوپر. ریفیوجیز سب سے زیادہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ہائر نمبر آف ریفیوجیز اپنے پاس رکھے. اب وہ دوسری ڈبیٹ ہے کہ نقصان ہمیں کتنا ہوا اس کا اور کتنا زیادہ ہمیں برداشت کرنا پڑا اس کے اگینسٹ. لیکن ان جنرل پاکستان نے یہ ایک کام کیا کہ ریفیوجیز کو رکھا, اور پاکستان نے 4.5 ملین سے زائد جو ریفیوجیز ہیں ان کو رکھا ہوا ہے. اگر پاکستان ان ملینز آف ریفیوجیز کو نکال دے اپنے ملک سے تو یہ سب بے یار و مددگار ہو جائیں گے. جیسے سیرین ریفیوجیز ہیں اور روہنگینز ہیں اور ایون کچھ اور بھی بہت سارے ممالک کے ہماری سامنے اگزامپلز آتی ہیں, لیکن پاکستان نے ان کو رکھا ہوا ہے کیونکہ پاکستان آلریڈی اتنے کرائسس سے گزر رہا ہے. اس کے باوجود پاکستان نے ان کو رکھا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک سافٹ امیج کا کام کرتی ہیں کہ پاکستان نے اتنے سارے ریفیوجیز کو رکھا ہے. نوبل پرائز ہمارے پاس ہے, نوبل پرائز نے ہمیں ریکگنیشن دی. اب وہ دوسری ڈبیٹ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا ڈیفینیٹلی انٹلیکچوئل طرف تھا, باقی کے جو نوبل پرائز ہیں ان کی ذرا کنٹروورشل سٹوریز ہے, لیکن خیر وہ مل گیا ہمیں. اور دوسرا جو ہم بات کرتے ہیں میوزک کے حوالے سے, نازیہ حسن نے جو ہے جس طرح انگلش میوزک تو ہم دیکھتے تھے کہ پاپ اور جو بھی اس جانرا کا میوزک ہوتا تھا وہ تو انگلش میں موجود تھا, لیکن اردو میں انہوں نے ریپرزینٹ کیا. اس کے بعد فردر اس کو کاپی کیا گیا. تو اردو میڈیم کے حوالے سے جو ہے یہ ہماری ایک سافٹ امیج ہو گئی, ہمارے پاکستان کی سافٹ پاور بن گئی. پھر اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ساری اس طریقے کی بہت ساری چیزیں, کھانا, یس پاکستان کے کھانے کی جب بات آتی ہے تو بریانی, ایون جو گورے ہیں دے نو اباؤٹ بریانی اور پراٹھا دونوں جانتے ہیں. اور جب باہر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بریانی اور پراٹھا جو ہے بہت زیادہ فیمس ہے. اور چائے بھی پرٹیکولر ایریاز میں, جس طرح دبئی میں میرے کچھ فارنر دوست ہیں ان سے جب میں بات کری تھی تو میں نے ان کو چائے پلائی اور میں نے چائے کے بارے میں بتایا ان کو کہ یہ ہماری اسپیشلٹی ہے اور یہ ہمارے لائف کا مینڈیٹری حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو پاکستان کے بارے میں بتایا, پاکستان کا امیج ان کے ذہنوں سے صاف کیا, جو امیج وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اور مجھ سے ملنے کے بعد
literally they said کہ we really urge کہ ہم پاکستان آئیں, پاکستان کو دیکھیں, اور کچھ نے پلان بھی کیا, اور یہ کچھ ہی مہینوں پرانی بات ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیونکہ انہوں نے اپنے حساب سے پلان کیا ہوا تھا کہ فیب میں ہم آئیں گے اور وزٹ کریں گے, لیکن پھر آپ کے سامنے دنیا کی کہانی ہے کہ کیا کہانی ہو گئی, کیا دنیا کیا سے کیا ہو گئی گلوبل پینڈیمک کی وجہ سے, تو سارے ایشوز سامنے آ گئے. اب خیر مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ میں نے کسی ایک شخص کو جو ہے ایٹ لیسٹ منا لیا کہ پاکستان کو وزٹ کرے, اور پاکستان کا پرسیپشن میں نے چینج کروا دیا اس ایک شخص کی نظر میں. اسی طرح اور بھی بہت ایک اور میں اگزامپل اگر دوں, ایک اور ویسٹ کی بات میں کروں گی, ویسٹرن ایک شخص, ان کا بھی میں نے پرسیپشن چینج کرایا. تو یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں یو کین ایون پلے اے پیوٹل رول ان ٹو دیٹ. اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک کا جب برانڈ نیم اچھا کریں گے, ہم اپنے آپ کو اوور آل سیل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے ایک ڈیٹیل ہے جس پہ میں بات کری تھی آپ سے کہ دس از دی سافٹ امیج. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ مجھے سیکنڈ سیشن میں کچھ کویشچنس بھی ہم اس پہ کر سکتے ہیں. دس از آل آئی ہیڈ ٹو سے اباؤٹ دیٹ لیکچر. تھینک یو.